مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے رب نے اپنے بندوں کا ذکر قرآن میں کر کے جہاں انہیں بے پناہ کمالات سے نوازا، وہاں ان کی عزتوں کی حفاظت بھی کی ہے۔ آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور انتہائی پرفتن دور، جس وقت ہر بندہ ہر جگہ پر ایک اپنی نئی رائے قائم کر کے اور اپنے انداز میں دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم لوگ دین کے اس قدر قریب ہیں کہ ہمیں پتہ ہے بھی رول نمبر سلپ آ گئی ہے، میٹرک کا امتحان ہے، ساری رات بچہ بھی پڑھ رہا ہے، گھر والے بھی پڑھا رہے ہیں، کسی امتحان میں کسی پیپر میں فیل نہ ہو جائے۔ اور آخرت کے امتحان کے لیے جس کا پیپر بھی لیک ہو چکا ہے، بتا بھی دیا گیا ہے، اور اس کا سارا حل قرآن میں موجود ہے، ہم اس کو صرف چوم کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ جب علماء، صوفیاء ان کے مقامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی پلمبر، کوئی راج، کوئی ایسا اور مزدور، کوئی انجینئر اٹھتا ہے اور حضور کے دین کی شکل کو پیش کرتے ہوئے بگاڑ کے لوگوں کے سامنے، اور ہم لوگ اتنے بولے ہیں، ہم اس کی اس سازش کو جان نہیں پاتے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کبھی آزمانا ہو تو محلے کی مسجد میں ایویں ہی، ویسے بات درست نہیں ہے، ایویں ہی کہہ دینا، آج امام صاحب نے جدو نماز پڑھائی ہے نا تے انہاں دے پیر سیدھے نہیں سن، ہاتھ نہیں سیدھے بنے۔ وہ بندہ جس کو گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا، جسے کوئی گھر میں ضروری مسئلے میں بٹھاتا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو وہ بھی اونچی آئیڈی کر کے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب یہ اگے بھی ایویں ہی کر دینے، ساڑیاں نمازاں کتھے گئیاں۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مفسر بھی ہے، جو محدث بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو فاضل بھی ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے جو حضور کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، یہ ہمارا رواج بن چکا، یہ ہمارا رواج بن چکا ہے، اور ہم دین کی شکل کو بھولتے ہوئے ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں کہ جو کہے گی جی ولایت میرے تے آگے ختم ہے، ولایت میرے پہ آ کے ختم ہے۔ میرا بھی زندگی میں ایک ایسے بندے سے پالا پڑا، میں ان کی مسجد میں امام گیا سرکاری طور پہ، تو وہ آ کے مجھے پہلے ہی اپنا تعارف کرواتا ہے، مجھے کہتا ہے جی کہ مجھے پیر فلاں فلاں فلاں، اپنا نام اس طرح مناسب نہیں ہوگا اسپیکر میں لینا، وقت زیادہ گزر چکا ہے، اس وقت تو جو خیر ہوا اس کے ساتھ، کہتا جی میں قلندری ہوں۔ میں کہا اچھا، دوسرے نے تعارف کروایا، تیسرے نے، چوتھے نے، میری باری آئی تو میں نے کہا جی کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، بہت بڑا، میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ یہ جو 5واں قلندر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، میں اس کے آگے کھڑا ہو کے امامت کروا رہا ہوتا ہوں، یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو پھر بڑا پیر کون ہوا؟ ظاہر ہے جس کے پاس مصلی ہے، جس کے پاس ممبر ہے، محراب ہے،
ہم لوگوں کا معیار بدل گیا. لیکن اس دور میں بھی جس نے حضرت علامہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس نے پیر علاء الدین صدیقی نہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسی شخصیات کو دیکھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، ان سے قال اللہ اور قال رسول سنا، محبت رسول اس قدر ان کے اندر موجزن تھی کہ یہ لوگ جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا تو آنکھوں سے رم جھم آنسو بہنے لگ جاتے. جنہوں نے ان کی مجالس کو اٹینڈ کیا ہے نا، وہ کسی ایمے کے ہاتھ نہیں چڑھتے. اگر اس دور کا ولی اس کا یہ مقام ہے تو جو آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے حضور کے زمانے کے بہت قریب، جو اس وقت حجویر سے چلا ہو، علم و عرفان کے خزانے لے کر، ادب و معرفت کے خزانے لے کر، علم و حکمت سے بھرا ہوا، جسے علی حجویری کہتے ہیں، مجھے بتائیں اس کی ولایت کا حال کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنا آسان ہے. یہ میں اس مرد قلندر کی بات کر رہا ہوں، اس غوث کی بات کر رہا ہوں. جب لاہور میں داخل ہونے لگا تو سیدی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بڑے پیر بھائی ہیں. اور یار، نہ موبائل کا دور ہے، نہ فون کا دور ہے، نہ فیکس کا دور ہے، نہ ای میل کا دور ہے، نہ جی میل کا دور ہے. وہ دور ہی ایسا نہیں ہے. کس نے سیدی میرا حسین زنجانی کو بتا دیا کہ لاہور کے فلاں دروازے سے جو پہلا بندہ داخل ہوگا اس کا نام علی حجویری ہوگا. یتقرب الی عبدی بالنوافل سمعہ الذی یسمعہ. فرمایا جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کا سننا خدا کا سننا ہوتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے. یعنی وہ جب سنتا ہے تو اللہ اس کی سماعت میں نور معرفت عطا کر دیتا ہے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین منبر رسول پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی اور لے، تو وہاں پہ ساریہ سن بھی لیتے ہیں، اور عمر کی آواز یہاں سے حضرت ساریہ کے کان پر بھی پہنچتی ہے. پھر سیدی میرا حسین زنجانی جیسی شخصیت جاتی ہوئی یہ اعلان کر سکتی ہے، جو فلاں دروازے سے داخل ہوگا وہ لاہور کا غوث ہوگا اور میرا جنازہ وہ پڑھائے گا. وہ بڑے پیر بھائی ہیں حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے مریدوں میں، اب آخری مریدوں میں ہیں. لیکن مقام ایسا ہے آپ کا اور میرا غوث، جسے غوث اعظم کا لقب حاصل ہے، وہ درجہ حاصل ہے، وہ شان حاصل ہے. حضور غوث پاک کا زمانہ بعد کا ہے، حضرت داتا علی حجویری کا زمانہ پہلے کا ہے. تو آپ کا اور میرا غوث یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میں علی حجویری کو اپنی زندگی میں پاتا تو میں ان کا دست بیعت ہوتا. کس پائے کے بزرگ ہوں گے، کس پائے کے بزرگ ہوں گے. لوگوں نے ہمیں بھٹکا دیا، لو جی داتا کہنا شرک ہے، داتا کہنا شرک ہے. داتا دینے والے کو کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ تمہیں گفٹ کس نے دیا؟ کہتا میرے ابے نے دیا ہے. تو ابے کو داتا کہے تو حرج کوئی نہیں، ہم اللہ کے ولی کو داتا کہیں تو تجھے اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے. اور داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے.
اور مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں گھر میں مہمان آ جائے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور آج بھی سینکڑوں صبح دوپہر شام وہاں کے لنگر پہ سیر ہو رہے ہیں، وہاں پل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اور خیرات کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ آخری بات، میاں چنو شہر کی ٹی چوک کی بات ہے۔ میں دور طالب علمی تھا، ایک آدمی بالکل کمزور سے نوجوان کو دیکھا کہ 5-6 نوجوان پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ میں نے ہمیں پوچھا، میں نے کہا حضرت جس کو اتنی زور سے پکڑا بازو ٹوٹ جائے گی، اسے کچھ ہو جائے گا، چھوڑ دو اسے۔ انہوں نے کہا اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ ان کا جن کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ بازو اس کے ہیں، ان میں طاقت جن کی ہے، یہ آنکھیں اس کی ہیں، ان میں دیکھنا جن کا ہے، منہ اس کا ہے، بولنا جن کا ہے، پاؤں اس کے ہیں، چلنا جن کا ہے۔ یہ تمہیں کمزور سا نحیف نوجوان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں سراپا جن بن گیا ہے، جن کا مظہر بن گیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اگر جن کا سایہ ہو جائے تو بندہ اپنے وجود میں نہیں رہتا، اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو جب نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کا بولنا بن جاتا ہوں، میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، میں اس کا چھونا بن جاتا ہوں، میں اس کا سراپا بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ اس کا ارادہ بن جاتا ہوں جو کہ وہ کیا کرتا ہے، میں اس کا ارادہ بن جاتا ہوں جو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو کیا پھر بندے کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی نہیں کہیں گے؟ جن کا ہونا مانتا ہے وہ اللہ کی قدرتوں کو جب نظارہ ہو تو پھر اس کی قدرتوں کو بھی مانا کرنا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا عرس تقریباً 1000 سال ہونے کو آ گئے۔ آج تک یہ عرس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج سے نہیں شروع ہوا، اس کو تو 1000 سال ہو گئے ہیں۔ یہ آج کسی نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، یہ تو 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بزرگوں کا بھی چلا آ رہا تھا جو اب تک چل رہا ہے۔ تو یہ وہ نسبت رسولی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تعلق باللہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی آستانہ آباد ہے۔ جب قبر سے باہر تھے تو دنیا کو فیض اس طرح بانٹ رہے تھے، آج قبر میں ہیں، آج بھی اسی طرح فیض بانٹ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق